بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سندھ کے تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز، خاص طور پر گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک کے خدمت انجام دینے والے ملازمین کے لیے آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی سندھ حکومت کے کسی بھی محکمے میں ملازمت کر رہے ہیں، اگر آپ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں یا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 60 سال کی عمر کے سے پہلے ریٹائرمنٹ لینے کی صورت میں کیا ہوگا، لیو انکیشمنٹ کے نئے قواعد کیا ہیں اور فنانس ڈویژن کی جانب سے جاری ہونے والے دستاویزات میں اصل بات کیا لکھی گئی ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم صرف ایک خبر نہیں بلکہ اس معاملے کے دو انتہائی اہم پہلو کو آسان زبان میں سمجھائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام سرکاری اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 60 سال سے پہلے ریٹائرمنٹ کی۔ سندھ کے سرکاری ملازمین میں اس وقت ایک اہم سوال گردش کر رہا ہے۔ اگر کوئی ملازم 60 سال کی عمر مکمل ہونے سے پہلے ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے تو اس کے ریٹائرمنٹ فوائد، پینشن اور دیگر واجبات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہاں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ صرف سوشل میڈیا پر چلنے والی کسی خبر سرکاری فیصلہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ریٹائرمنٹ کے معاملے میں ملازمین کی عمر، سروس کی مدت، متعلقہ سروس رولز، ریٹائرمنٹ کی نوعیت اور متعلقہ سرکاری احکامات انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ملازم یہ سوچ رہا ہے کہ میں 60 سال سے پہلے ریٹائر ہو جاؤں اور مجھے وہی تمام فوائد مل جائیں گے جو مقرر مدت مکمل کرنے والے ملازمین کو ملتے ہیں، تو اسے سب سے پہلے اپنے کیس کا متعلقہ قواعد اور محکمہ ہدایات کو دیکھنا ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے ملازمین کو غلط معلومات کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ اس کی مکمل تفصیل جو ہے ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو چل کے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لیو انکیشمنٹ کی، تو لیو انکیشمنٹ انتہائی معاملہ ہے۔ جمع شدہ رقم، رخصت کے بدلے مالی فوائد۔ سرکاری ملازمین کے لیو انکیشمنٹ ایک انتہائی اور ریٹائرمنٹ بینیفٹ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ملازمین اپنی سروس کے دوران جو قابل استعمال رخصت جمع کرواتے ہیں، رقم جمع ہوتی رہتی ہے۔ مخصوص قواعد اور شرائط کے تحت اس کی مالی فائدے کا معاملہ سامنے آتا ہے، لیکن یہاں پر بھی آپ کو ایک بات سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ لیو انکیشمنٹ کا حساب ہر ملازم کے لیے ایک جیسا نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ملازم کس سروس رول کے تحت آتا ہے اور اس کی سروس بک میں کیا ریکارڈ موجود ہے، کتنی رخصت اس کے کریڈٹ ہوئے، کتنی رقم اس کے کریڈٹ میں ہے اور ریٹائرمنٹ کے وقت نافذ قواعد کیا کہتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، اگر آپ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں تو اپنی سروس بک، لیو انکیشمنٹ اور متعلقہ احکامات ضرور چیک کریں۔ یہ تمام تر معلومات گریڈ 1 سے گریڈ 22 کے ملازمین کے لیے اہم بات ہے۔ اب آتے ہیں، یہ معاملہ کسی ایک گریڈ تک محدود سمجھنا درست نہیں ہوگا۔ گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک کے مختلف سرکاری ملازمین کے لیے سروس رول، اسٹرکچر اور متعلقہ مالی فوائد کے تحت مختلف معاملات سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی ایک ملازم کے کیس کو دیکھ کر تمام ملازمین کے لیے ایک ہی نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے۔ خاص طور پر ریٹائرمنٹ، لیو انکیشمنٹ جیسے معاملات میں قواعد کا اصل عبارت اور سرکاری نوٹیفیکیشن سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے مالی معاملات میں اصل فیصلہ ہمیشہ اس بات پر واضح ہوتا ہے کہ متعلقہ سرکاری دستاویزات میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی لیو انکیشمنٹ اگر نوٹیفیکیشن ریٹائرمنٹ یا کسی مالی فوائد کے بارے میں وضاحت کرتا ہے تو ہمیں اس کے نمبر، تاریخ اطلاق اور شرائط کو دیکھنا ضروری ہے۔ صرف نوٹیفیکیشن کی ایک لائن پڑھ کر پورے ملازمین کے لیے نتیجہ نکالنا مناسب نہیں سمجھا جائے گا۔ میرے عزیز سرکاری ملازمین، آپ نے اپنی زندگی کا قیمتی حصہ سرکاری اداروں میں خدمات انجام دیتے ہوئے گزارا ہے۔ کسی نے 20 سال، کسی نے 25 سال، کسی نے 30 سال اور کسی نے اس سے بھی زیادہ عرصہ حکومت اور عوام کی خدمت کی ہے۔ اس لیے ریٹائرمنٹ کے وقت ہر ملازم کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کی پینشن، گریجویٹی، لیو انکیشمنٹ اور دیگر واجبات اس قواعد کے مطابق بر وقت اور درست طریقے سے ملیں، اور یہی وجہ ہے کہ ریٹائرمنٹ سے متعلق کسی بھی نئی وضاحت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ 60 سال سے پہلے ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے محکمے کے متعلقہ آفس، اکاؤنٹ برانچ یا مجاز اتھارٹی سے یہ معلوم کریں آپ کی ریٹائرمنٹ کس قانون یا رول کے تحت ہوگی، آپ کی کوالیفائی سروس کتنی بنتی ہے، پینشن کا حساب کس طریقے سے ہوگا، آپ کی جمع شدہ رقم کتنی ہے، لیو انکیشمنٹ کے لیے کون سی شرائط پوری کرنا ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد کون سے قواعد نافذ ہوں گے۔ یہ چند سوالات آپ کے مستقبل کے مالی معاملات پر بہت اثر ڈال سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ صرف ایک نوکری نہیں ہوتی۔ ایک سرکاری ملازمن اپنی پوری زندگی اپنے ادارے کو دیتا ہے۔ صبح وقت پر دفتر پہنچتا ہے، عوام کے مسائل حل کرتا ہے، فائلوں کا کام کرتا ہے، مختلف حالات میں ڈیوٹی انجام دیتا ہے اور زندگی بھر کے آخری سے میں یہ انتظار کرتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے حقوق سے صحیح طریقے سے ملیں گے۔ اس لیے لیو انکیشمنٹ، ریٹائرمنٹ، پینشن کے معاملات پر سرکاری ملازمین کے لیے انتہائی حساس اور اہم ہیں۔
आज की इस वीडियो में हमने खास तौर पर ग्रेड 1 से ग्रेड 22 के मुलाजमीन 60 साल से पहले रिटायरमेंट और लीव इंक्रीमेंट के मामले को समझने की कोशिश की है। अगर आप सिंध के सरकारी मुलाजिम या पेंशनर हैं तो इस वीडियो को अपने साथी मुलाजमीन के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी को गलत मालूमात की वजह से नुकसान न हो। अगर आप चाहते हैं कि हम फाइनेंस डिवीजन के मुताल्लिका नोटिफिकेशन एक शक रिटायरमेंट के कवायद और लीव इंक्रीमेंट का हिसाब ग्रेड और सर्विस के हिसाब से अगली वीडियो में आसान के साथ समझाएं तो कमेंट में अपना ग्रेड जरूर लिखें ताकि हम आपको आने वाली नई वीडियो में मुकम्मल हिसाब और रूल्स बता सकें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।